بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے امپورٹنٹ کوسچن سٹارٹ کیے جا رہے ہیں کیمسٹری 9th کلاس چیپٹر نمبر 1۔ تو فرسٹ آف آل ہم نے پہلے لیکچر میں کیمسٹری کو ڈسکرائب کیا تھا کہ کیمسٹری کیا ہوتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکرائب کریں گے کہ کیمسٹری کی برانچز اور اس سے ریلیٹڈ اس پورے چیپٹر کے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل برانچز آف کیمسٹری۔ کیمسٹری کی بہت ساری برانچز ہیں اور اس کا یوزڈ ہماری ان ایوری فیلڈ آف لائف اس کا یوز ہے۔ تو فرسٹ آف آل اس کی جو پہلی برانچ ہے وہ ہے فزیکل کیمسٹری۔ فزیکل کیمسٹری کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جو مادے کی ترکیب اور اس کے طبعی خاص کے مابین اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ جس میں ہم کہتے ہیں اسے ہم فزیکل کیمسٹری کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی دوسری جو ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس نیوکلیئر کیمسٹری۔ ٹھیک ہے، نیوکلیئر کیمسٹری کیا ہے کہ جس میں ہم نیوکلیس کو نیوکلیئر ریڈی ایکٹیویٹی کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ہم نیوکلیئر کیمسٹری کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بائیو کیمسٹری ہے۔ یہ کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جس میں ہم جاندار اجسام کے اندر پائے جانے والے کیمیائی مادوں کی ساخت اور ترکیب اور ان کے کیمیائی عمل کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں بائیو کیمسٹری۔ آرگینک کیمسٹری کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جس میں ہم کاربن، ہائیڈروجن اور اس کے ڈیریویٹیوز جو بھی ہیں اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اور ان آرگینک میں ہم کاربن اور ہائیڈروجن کا مطالعہ نہیں کرتے۔ انالیٹیکل کیمسٹری یہ ہے کہ جس میں دیے گئے کیمیائی نمونوں کے اجزاء کی علیحدگی اور ان کا تجزیہ اور ان کی پہچان اس میں کی جاتی ہے۔ پھر دوسرا کوسچن ہم سٹارٹ کریں گے مکسچر کا۔ تو جو ہے مکسچر ہر طبعی طریقے سے مکس کیا گیا، مطلب دو یا دو سے زیادہ اجزاء کو آپس میں مکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ سلیوٹ اور سالوینٹ کو ہم ملاتے ہیں تو وہ ایک مکسچر بن جاتا ہے، مطلب پانی اور چینی، تو وہ ایک مشروب بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میٹر مطلب مادہ، ہر وہ چیز ہوتی ہے جو جگہ گھیرے ماس رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو، مثلاً کرسی ہے، کتاب ہے، ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اٹامک نمبر۔ اٹامک نمبر میں کیا ہے کہ کسی ایٹم کے نیوکلیس میں موجودہ پروٹونز کی تعداد، اس کو ہم کہتے ہیں اٹامک نمبر۔ جیسے کہ کاربن ہے، کاربن کا اٹامک نمبر 6 ہے اور اٹامک ماس 12 ہے۔ اٹامک میس کیا ہوتا ہے؟ اٹامک میس میں موجودہ پروٹونز اور نیوٹرونز کی مجموعی تعداد کو ماس نمبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس ویلنسی کیا ہے؟ ویلنسی ایک ایلیمنٹ کی دوسرے ایلیمنٹ سے ملنے کی صلاحیت۔ ٹھیک ہے، ایک ایلیمنٹ کی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ ملنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویلنسی۔ اس کے بعد آئن کیا ہوتے ہیں اور اس کی ٹائپس۔ آئنز مطلب جس کے اوپر پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چارجز ہوں اس کو ہم کہتے ہیں آئنز۔ پھر آئنز
ایک ہوتا ہے آگے اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے کیٹائنز اور دوسرا ہے اینائنز۔ کیٹائنز کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اینائنز کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ کوسچن ہے اور تقریباً ہر سال پیپر میں آتا ہے وہ ہے مالیکیولر آئن۔ مالیکیولر آئنز جو ہے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹران نکل جائیں گے یا اس میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ مطلب گیننگ آن یا لوزز آف الیکٹرانز، ٹھیک ہے۔ اس آئنز کو ریڈیکل بھی کہتے ہیں۔ یوں اس پر پازیٹیو چارج ہو بھی سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پازیٹیو ہوگا تو یہ کیٹائنک مالیکولر آئن کہلائے گا، اور اگر اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہوگا تو اس کو ہم اینائنک malicular آئن کہتے ہیں۔ اور لاسٹ اس کی مونو اٹامک، ڈائی اٹامک، ٹرائی اٹامک مالیکیول کہتے ہیں۔ جو مونو اٹامک ہوتے ہیں اس میں ایسے مالیکیولز جن میں موجودہ تمام ایٹمز ایک ہی ایلیمنٹ کے ہوں، اور انہیں ہم ہومو اٹامک مالیکیولز کہتے ہیں۔ اور جس مالیکیولز میں مختلف ایٹمز ہوں اس کو ہیٹرو اٹامک مالیکیول کہتے ہیں۔ ٹرائی اٹامک مالیکیول یا پولی ٹرائی اٹامک مالیکیول جو 3 ایٹموں پر مشتمل ہو، اور اس کے بعد جو بہت سارے ایٹموں پر مشتمل ہو، جو 3 یا 2 سے زیادہ ایٹموں پر مشتمل ہو، اس کو ہم پولی اٹامک مالیکیول کہتے ہیں۔ اور لاسٹ والا ہمارا ٹاپک ہے ایووگیڈرو نمبر۔ ایووگیڈرو نمبر سے مراد یہ ہے کہ ایٹمز میں موجود پارٹیکلز فارمولا یونٹس کی عددی تعداد، جو اس کی عددی تعداد ہے 6.02 10⁻23۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ایووگیڈرو نمبر، جو کسی شے کے 1 مول میں موجود ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایووگیڈرو نمبر۔ تو یہ ہمارے پہلے چیپٹر کے امپورٹنٹ کوسچنز تھے۔ ان میں سے جو لانگ کوسچن ہے وہ مالیکولر آئنز اور اس کی ٹائپس ہیں۔ پھر اس کے بعد باقی سارے یا ایٹمز اور آئنز میں فرق، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو دس از آل اباؤٹ important questions to related of the chapter 1st 9th class